بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے جو برکات و فضائل میں اپنی مثال آپ ہے۔ اس مہینے کی تاریخی حیثیت تو اپنی جگہ مسلم ہے، لیکن اس کی حرمت اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مہینے میں خصوصی اعمال چار چاند لگا دیتے ہیں۔ تاریخ اسلامی کے کئی واقعات اسی مہینے میں پیش آئے۔ یہ کہنا بے جانا ہوگا کہ تاریخ کے بیشتر اہم اور سبق آموز واقعات اسی مہینے میں رونما ہوئے۔ لہٰذا جہاں ماہ محرم الحرام سال نو کی ابتدا کی نوید دیتا ہے، وہاں ان واقعات و حادثات کی بھی خبر دیتا ہے جن کا یاد رکھنا امت مسلمہ کے لیے ضروری ہے۔ زندہ اقوام کی علامت یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنی تاریخ یا اسلاف کے کارناموں اور واقعات سے بے خبر نہیں رہتے، تو محرم کا آغاز ہمیں ان تاریخی حقائق سے باخبر ہونے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ خصوصاً عاشورہ کا دن، جس دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تھی، نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ کے کنارے پر ٹھہری تھی، موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی تھی اور فرعون غرق ہوا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور اسی دن آسمان پر اٹھائے گئے، اسی دن یونس علیہ السلام کو مچھلی کی پیٹ سے نجات ملی اور اسی دن ان کی امت کا قصور معاف ہوا۔ یوسف علیہ السلام کنعان کے کنویں سے نکالے گئے اور حضرت ایوب علیہ السلام کو مشہور مرض سے صحت ہوئی۔ ادریس علیہ السلام آسمان پر اٹھائے گئے، ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی، سلیمان علیہ السلام کو ملک عطا ہوا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ یکم محرم الحرام کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ یوم عاشورہ کی فضیلت اور اس کے روزے کی اہمیت کے بارے میں متعدد روایات آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین سے منقول ہیں۔ چند روایات کتب احادیث سے پیش کی جاتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے روزوں کے بعد اللہ کے مہینے محرم کے روزے سب سے بہتر ہیں۔ فائدہ: محرم کے 10 تاریخ یعنی عاشورہ کا دن بڑی تاریخ حیثیت کا حامل ہے۔ یہود و نصارہ حتیٰ کہ قریش کے مشرکین بھی اس دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رمضان المبارک کے بعد سب سے زیادہ افضل روزہ محرم کا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ یوم عاشورہ کا روزہ رکھو، کیونکہ اس دن کا روزہ انبیاء کرام رکھا کرتے تھے۔ ایک موقع پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اگر ماہ رمضان کے علاوہ روزہ رکھنا چاہو تو پھر محرم کا روزہ رکھو، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ایک دن ایسا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے پچھلے لوگوں کی توبہ قبول فرمائی، اور اسی دن آئندہ بھی لوگوں کو توبہ قبول فرمائیں گے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ عاشورہ کے دن کا روزہ گزشتہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم اور رجب یہ حرمت والے مہینے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے عاشورہ کے دن اپنے اہل و عیال پر خرچ میں فراخی کی تو اللہ تعالیٰ تمام سال اس کے رزق میں فراخی فرما دے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو یوم عاشورہ کی فضیلت نصیب فرمائے، آمین۔